السلام علیکم، میں ہوں ابرار حیدر۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بار کونسل کی ممبر، جموں کشمیر پیپلز پارٹی کی رہنما زوبیہ بدر، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ آج ہم ان سے جانیں گے کہ آزاد کشمیر کے وکلاء اس موجودہ صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں۔ آزاد کشمیر میں آئینی بحران، جو آئینی اسامیاں خالی ہیں، ان کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پونچھ ڈویژن میں سیاست کی سمت بڑھ رہی ہے، خاص طور پہ راولہ کوٹ میں سیاسی رجحانات کیا ہیں، اور جموں کشمیر پیپلز پارٹی کیا عوام کی امیدوں پہ، امنگوں پہ پورا اتر پائی ہے یا نہیں۔ انہی موضوعات پہ ہم ان سے بات کریں گے۔ خوش آمدید میم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سر، آپ نے مجھے اپنے اسٹوڈیو میں انوائٹ کیا۔ اچھا، سب سے پہلے تو مجھے یہ جاننا ہے آپ سے کہ یہ ابھی جو بار کونسل کا آج اجلاس تھا مظفر آباد میں، تو اس میں آپ نے کیا ڈیسیژن لیے؟ اس وقت بہت ساری آپ کے علم میں ہوگا ججز کی اسامیاں خالی ہیں، آئینی عہدوں پہ اسامیاں جو ہیں وہ خالی ہیں، تو اس پہ آپ کا کوئی رائے سامنے آئی؟ سر، آج جو بار کونسل کا اجلاس مظفر آباد کے مقام پہ تھا، اس میں ملٹیپل ایشوز تھے، جس میں ڈیفینیٹلی ججز کی اپائنٹمنٹ ہے، سروس ٹریبیونل کے چیئرمین اور ممبران کی اپائنٹمنٹ ہے، چیف الیکشن کمشنر کی اپائنٹمنٹ کے ایشوز تھے، پھر ہمارے وکلاء کی جو الیکشنز ہوتے ہیں اس سے ریلیٹڈ بہت سارے مسائل تھے، اور اس کے ساتھ جنوری 2025 میں ہی ہماری وزیر اعظم آزاد کشمیر صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، جس میں ہم نے ان کو بار کونسل کی مکانیت کے لیے ریکویسٹ کی تھی، اور جو وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے ہمیں اس چیز کی اپروول دیا تھا کہ آپ کو مظفر آباد کے مقام پر بار کونسل کے لیے جگہ انہوں نے ہمیں الوکیٹ کی، اور ود ان 2 months ہمیں اس کی پوزیشن بھی ڈیلیور کرنے کے لیے انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ آج ہمارا اسی ایجنڈے پہ جو فوکس رہا وہ یہ تھا کہ وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کے لیے ہم نے ٹائم لیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی وہ شاید کہیں نکل گئے تھے، تو ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ تو بار کونسل کے آج کے اجلاس میں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اگر ہمیں ود ان ویک جو ہے کوئی رسپانس نہیں ملتا جناب وزیر اعظم کی طرف سے، تو پھر بار کونسل اس ایشو پہ ہڑتال کرے گی، اور غیر معینہ مدت تک ہڑتال کرے گی جب تک ہماری مکانیت کا کوئی مسئلہ حل ہوتا۔ اس کے علاوہ جو اپائنٹمنٹس ہیں، جو ہمارے کنسٹیٹیوشنل ادارے خالی ہیں اور کافی عرصے سے خالی ہیں، اگر ان کی اپائنٹمنٹس نہیں ہوتی تو اس پہ بھی بالکل بار کونسل جو ہے وہ راست اقدام اٹھائے گی اور اسٹرائک کی طرف جائے گی۔ اچھا، یہ آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ یہ ایسا ہو کیوں رہا ہے کہ اتنے عرصہ سے ہمارا مطلب الیکشن، اب آپ کہہ لیں کہ تقریباً 8-9 ماہ رہ گئے ہیں، الیکشن آ گیا ہوا ہے، چیف الیکشن کمشنر نہیں ہے، یہ سارا ہو کیوں رہا ہے؟ سر، جہاں تک میں سمجھتی ہوں لا اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے وہ لیک آف انٹرسٹ ہے، ہر جو حکمران ہے یا ہر انسٹیٹیوشن کا جو ہیڈ ہے اس کا لیک آف انٹرسٹ ہے، وہ اپنے انٹرسٹ کی حد تک تو ٹھیک ہے ان کے معاملات نکلتے ہیں، لیکن کیونکہ ایک رٹ بھی ہائی کورٹ میں دائر ہوئی تھی چیف الیکشن کمشنر کی اپائنٹمنٹ کے حوالے سے، اور وہاں پہ بھی ہائی کورٹ، آنریبل ہائی کورٹ جو ہیں اس نے جو حکم دیا تھا گورنمنٹ کو کہ آپ ود ان 1 month جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کو تعینات کریں، لیکن اسٹل جو ہے وہ ابھی تک لیت و لال سے کام لیا جا رہا ہے اور چیف الیکشن کمشنر کو تعینات نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو میری گزارش جو آنریبل ہائی کورٹ سے بھی یہی ہوگی کہ اپنے فیصلے امپلیمنٹ ہائی کورٹ کروائے، تاکہ چیف الیکشن کمشنر اور دیگر جو عہدے ہمارے خالی ہیں وہ ہو سکے، تاکہ انصاف جو ہے اور جو ان اداروں کے قائم ہونے کا مقصد ہے، جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی اور یہ ادارے قائم ہوئے، وہ ان کے قائم ہونے کا جو مقصد عام پبلک کو ان کی جو انصاف ہے، جو فیسلٹیز ہیں وہ پرووائڈ کرنا ان کا مقصد تھا۔ لیکن جو ڈیویٹ کر رہی ہے گورنمنٹ اور دیگر جو فیکٹرز اس میں شامل ہو رہے ہیں، اور تمام ادارے جو ہیں وہ خالی پڑے ہوئے ہیں، تو میری سبمیشن ہائی کورٹ سے بھی ہوگی اور وزیر اعظم صاحب سے بھی یہی سبمیشن ہوگی کہ جلد از جلد ان عہدوں پر جو ہے وہ تعیناتیاں کی جائیں۔ ججز کی تعداد بھی تو کم ہے، سپریم کورٹ میں بھی غالباً کم ہے اور ہائی کورٹ میں بھی، بالکل اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ سر، اب جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو فلفل ہونا چاہیے۔ ہائی کورٹ میں 9 ججز جو ہیں اکارڈنگ ٹو لا، اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن ان کی اپائنٹمنٹ ہونی چاہیے، لیکن صرف 4 ججز ہیں۔ اب یہ کام چلاؤ پالیسی ہے یا ان کو اپنا لوگ نہیں مل رہے کسی جو اپائنٹ کروا سکیں، گورنمنٹ کروا سکے، یا کوئی اور اگر اس میں فیکٹرز جو ہیں وہ انوالو ہیں، اس سے وکلا کا کوئی کنسرن نہیں ہے۔ ہائی کورٹ میں جلد از جلد جو ہے وہ ججز کی اپائنٹمنٹ ہونی چاہیے، اور سپریم کورٹ میں بھی ہماری 2 اسامیاں خالی ہیں۔ سپریم کورٹ کی جو اپائنٹمنٹ ہے ججز کی وہ بھی بہت جلد ہونی چاہیے، اور ایون کہ سروس ٹریبیونل میں ہماری جو اپائنٹمنٹس ہیں وہ بھی رکی ہوئی ہیں اور کافی عرصے سے رکی ہوئی ہیں۔ تو یہ تمام اپائنٹمنٹ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ ان ٹائم ان اسامیوں کو فلفل کرے۔ اور اگر یہ نہیں ہوتا تو بار کونسل بار کونسل اس پہ راست اقدام یہ اٹھائے گی کہ ہم اسٹرائک پہ جائیں گے، اور اسٹرائک غیر معینہ مدت تک ہوگی۔
اچھا چلیں یہ چونکہ آئینی معاملات ہیں اس میں تو ایک طرح سے اس وقت بحرانی کیفیت ہم بالکل کہہ ایسا ہی سکتے ہیں کہ ہے آزاد کشمیر کے اندر. اچھا یہ جو آپ جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستہ ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ جموں کشمیر پیپلز پارٹی جو سردار خالد ابراہیم خان کا جو ایک لیگیسی تھی، کیا اس پہ پورا اتر رہی ہے؟ سر میں سمجھتی ہوں ایز اے ورکر آف جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے جو حسن ابراہیم صاحب ہیں وہ خالد ابراہیم صاحب کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، ان کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب خالد صاحب کی ایک لیگیسی اس لیے تھی کہ وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ پولیٹکس میں آئے اور وہاں سے انہوں نے ایک اپنی پولیٹکس کا سٹارٹ کیا، اور مجھے مطلب میں ان کے فالوورز ہونے کے ناطے یہ کہہ سکتی ہوں کہ اپنے والد سے وہ بڑے سیاستدان ثابت ہوئے. اب حسن ابراہیم صاحب کو بہت شارٹ ٹائم ہوا، وہ بھی اچھے اقدامات کر رہے ہیں، اپنے والد کی اپنے دادا کی جو لیگیسی ہے اس کو لے کے چل رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ میری یہ امید ہے کہ آنے والے جو وقت ہوگا اس میں وہ بہترین پولیٹیشین ثابت ہوں گے. یہ اس وقت جموں کشمیر پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر میں آزاد کشمیر کے کتنے اضلاع میں تنظیمیں موجود ہیں؟ ویسے تو اوور آل پورے آزاد کشمیر میں جموں کشمیر پیپلز پارٹی کی آرگنائزیشن موجود ہیں. جو اسپیسیفکلی جو پونچھ ڈویژن کی حد تک تو وہاں تو بہت اسٹرانگ ہے جموں کشمیر پیپلز پارٹی، لیکن پورے آزاد کشمیر میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہماری تنظیم جو ہے وہ موجود ہے. یہ جو اپنا پونچھ ڈویژن ہے اس پہ عوامی ایکشن کمیٹی کیوں مضبوط ہے؟ سر عوامی ایکشن کمیٹی اس لیے مضبوط ہے کہ شاید ہمارے لوگوں کا سٹانس بہت کلیئر ہوتا ہے، اور ہم جو بات کہتے ہیں وہ میرٹ کی بات کرتے ہیں. جو پونچھ ڈویژن کے اسپیسیفکلی لوگ ہیں وہ میرٹ کی بات کرتے ہیں، عام عوام کی بات کرتے ہیں. اور ہمارے پولیٹیشینز بھی ہمارا ساتھ اس لیے دیتے ہیں کہ انہیں بھی لگتا ہے کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی جو بات کر رہی ہے وہ کسی حد تک وہ درست بات کر رہی ہے. اور ہمارے لوگ کیونکہ میں پورے آزاد کشمیر میں اگر دیکھا جائے تو پونچھ ڈویژن اور اسپیسیفکلی راولا کوٹ کی جو ایجوکیشن ریشو ہے وہ ہائیسٹ ہے پورے آزاد کشمیر میں. تو اس حساب سے ہمارے پولیٹیشین کو بھی لگتا ہے کہ راولا کوٹ کے لوگ جو ہیں وہ میرٹ اصول کی بات کرتے ہیں، وہ درست بات کرتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وجہ سے جو ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ پاور. جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے کونسلرز چلے گئے عوامی ایکشن کمیٹی میں، بالکل ایسا ہی ہے. وہ کیوں گئے؟ کیا اس میں آپ کی ناکامی تو نہیں ہے کہیں؟ نہیں، ناکامی نہیں ہے سر. ناکامی اس لیے نہیں ہے کہ جو بیسک ایشو تھا جو 2 سال پہلے شروع ہوا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا، جس میں ایشوز آٹا، بجلی، وہ تمام معاملات تھے وہ عام آدمی کے ایشوز تھے. اور ان ایشوز پہ ہمارا ورکر میں خود ایون کہ ہم عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ تھے، ان کے ہر کال پہ ہم ان کو لبیک کہتے تھے، ہم جاتے تھے. اب جو اس سال جو سینیریو ہوا اس میں جموں کشمیر پیپلز پارٹی کا کوئی ایسا کارکن یا کوئی کونسلر ایز سچ اس میں انوالو نہیں ہے. اگر کوئی ہے بھی تو اس سے پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ پونچھ ڈویژن جو ہے پورا ڈویژن میں راولا کوٹ سے نکل کے اگر بات کروں، کیا وہاں پہ کوئی ریاستی قیادت، قومی قیادت پیدا نہیں ہو پا رہی یا کیا ہو گیا ہوا ہے، جبکہ ایک وقت میں قومی قیادت ہوتی ہی پونچھ ڈویژن کی تھی؟ سر میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاید ہمارے لوگ جو ہیں وہ زیادہ باشعور ہو چکے ہیں، اور قیادت کا فقدان بھی آپ اسے نہیں کہہ سکتے. ہمارے پاس بہترین لوگ ہیں، مسلم لیگ نون کے بہترین لوگ ہیں، پیپلز پارٹی کے بہترین لوگ ہیں، ایز ویل ایز جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے بہترین لوگ ہیں. لیکن جو رائٹ آف اسپیچ ہے، بولنے کا جو اختیار ہمیں ہمارے کانسٹیٹیوشن نے دیا، مجھے یہ لگتا ہے کہ پونچھ ڈویژن کے لوگ اس اپنے رائٹ کو استعمال کر رہے ہیں. نہیں وہ تو چلیں بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی ایک سوال تو ہے کہ مثلا آپ کہہ لیں کہ اگر فرض کریں میرپور ڈویژن کی بات کریں تو بیرسٹر سلطان محمود ہیں، صحیح. وہاں جاٹ برادری کے 3-4 لیڈرز ہیں جو وزیر اعظم بن چکے ہیں یا اس کی دوڑ میں، وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں. یہاں تو دیکھیں نا معراج جو ہے وزارت عظمیٰ ہی ہے نا سیاست کی، باقی تو پاور پالیٹکس ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اصول ضابطہ وہ ایک طرف رکھیں لیکن پاور پالیٹکس میں یہ چیزیں چلتی ہیں. مظفر آباد ڈویژن میں آپ کہہ لیں راجہ فاروق قدر خان صاحب گئے، جو لطیف اکبر صاحب امیدوار ہیں. پونچھ ڈویژن کے جہاں پہ ایک پوری تاریخ پڑی ہوئی ہے، تو اس میں کیوں نہیں ایسا کوئی بندہ سامنے آ رہا کہ جس میں اہل پونچھ متفق ہو؟ سر یہ ابھی تھوڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ گیپ آ گیا. ویسے اگر ادروائز آپ پوری آزاد کشمیر کی پالیٹکس پر نظر ڈالیں تو سب سے زیادہ جو وزیر اعظم یا صدور گزرے ہیں تو وہ پونچھ ڈویژن کے گزرے ہیں. اور ابھی بھی ہماری جو عوام ہے وہ اپنے جو منتخب ایم ایل ایز ہیں ان پہ بالکل متفق ہیں. جیسے حلقہ 3 کی آپ بات کریں وہ بالکل یعقوب خان صاحب پہ متفق ہیں. آپ حلقہ 4 کی بات کریں وہ حسن ابراہیم صاحب پہ متفق ہیں. اور حلقہ 5 کی آپ بات کریں جو بھی ہمارے منتخب ایم ایل ایز ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں وہ ان پہ متفق ہیں. ایک گیپ اس لیے آ جاتا ہے کہ خالد ابراہیم صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، اس کے بعد جو ہمارے دیگر پولیٹیشینز ہیں وہ بہترین اپنی کارکردگی دکھا رہے ہیں اور بہت زیادہ موسٹلی ہمارے پاس رہی ہیں یہ عہدے. وزیر اعظم ہمارے پاس رہا، صدر جو ہے وہ ہم زیادہ پونچھ ڈویژن سے لوگ رہے. میں یہ نہیں سمجھتی کہ ہمارے پاس اس ٹائم قیادت کا کوئی فقدان ہے.
اچھا، یہ اگر بالفرض پاکستان پیپلز پارٹی نامزد کر دیتی ہے وزارت عظمیٰ کے لیے سردار یعقوب خان صاحب کو حلقہ 3 سے، کیا حسن ابراہیم انہیں ووٹ دیں گے؟ سر ووٹ دیکھیں نا، جب انوار الحق صاحب وزیر اعظم بنے رمضان میں رات کے سحری کے وقت، تو حسن ابراہیم صاحب نے اس ٹائم بھی ووٹ کاسٹ نہیں کیا. اس کے پیچھے جو تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ ادارے جو ہیں ان کو مضبوط ہونا چاہیے. ایک منتخب وزیر اعظم ہے، آپ اسے ریموو کرتے ہیں اور آپ 48 ووٹ لے کے تو آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں. اس ٹائم بھی جموں کشمیر پیپلز پارٹی نے اس اقدام کو کنڈیم کیا تھا، اور حسن ابراہیم صاحب اگر اس ٹائم یہ عدم اعتماد ہوتا ہے یا نئے وزیر اعظم کے جو ہے وہ الیکشن ہوتا ہے تو اس کو کنڈیم کریں گے اور اس کا حصہ نہیں بنیں گے. تو پھر یہ پونچھ کی قیادت کیسے سامنے آئے گی؟ لیکن سر ہم اداروں کو مضبوط کرنے کی طرف ہمارا رجحان ہے. جموں کشمیر پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اداروں کو مضبوط کیا، اسے کمزور کبھی نہیں ہونے دیا. کیا حسن ابراہیم مظفر آباد میں اپنی تنظیم قائم کریں گے؟ بالکل کریں گے سر. پورے آزاد کشمیر میں پروگرام ہے ان کی اپنی تنظیم سازی کا، اپنی جماعت کو مضبوط کرنے کا. اچھا، پونچھ کے جو جہاں پہ سدن فیملی، پونچھ کے سدن جن کے گھر میں قرارداد علاقے پاکستان منظور ہوئی، آج وہ سدن کہاں پہ کھڑے ہیں؟ سر میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ جیسے خالد ابراہیم صاحب اپنے والد صاحب کے ساتھ تھے، ان کی لیگیسی کو لے کے چل رہے تھے. حسن ابراہیم صاحب کو ٹائم بہت کم ہوا لیکن انہوں نے بہت اچھا پروو کیا، اور آگے بھی انشاءاللہ وہ اس لیگیسی کو ساتھ لے کے چلیں گے. جو چیز پہلے ہوئی اور اس کے بعد جو ان کے مطلب ہمارے آبا و اجداد نے، ان کے آبا و اجداد نے جو اسٹرگل کیا اس کو ساتھ لے کے چلیں گے. اور الٹیمیٹلی آپ کو پتہ ہے سیکھنے میں ٹائم تو لگتا ہے، اور بہترین وہ سیکھ بھی رہے ہیں، اور انشاءاللہ ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہترین پولیٹیشین اور بہترین لیڈر کے طور پہ سامنے آئیں گے. عدم اعتماد میں سردار حسن ابراہیم سائڈ پہ رہے، ان کی عزت اور احترام میں اضافہ ہوا، لیکن بعد میں وہ اسی لائن میں، اسی رو میں بیٹھے ہوئے تھے جس میں وہ 44 ووٹوں والے تھے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ سر میں یہ سمجھتی ہوں کہ حسن ابراہیم صاحب کا یہ بہترین اقدام اس لیے تھا کہ جب خالد صاحب اسمبلی میں 2 دفعہ آئے، انہوں نے ریزائن کیا، تو لوگ اس چیز پہ لوگ اریٹیٹ ہوتے تھے کہ ہم جب الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں تو ریزائن کر کے واپس نہیں آنا چاہیے. تو میں سمجھتی ہوں کہ حسن ابراہیم صاحب کا یہ بہترین اقدام اس لیے تھا کہ وہاں پہ ریزائن کرنا اور یا اپنی سیٹ کو چھوڑ کے آنا واپس مسئلے کا حل نہیں تھا، وہیں رہ کے اس چیز کو ایجیٹیٹ کرنا مسئلے کا حل تھا، اور جو انہوں نے بہترین انداز میں کیا. آپ اس وقت بار کونسل میں بھی ہیں، جموں کشمیر پیپلز پارٹی میں ہیں. یہ جو آزاد کشمیر کے سیاسی حالات ہیں، ایک وکیل اور ایک شہری کی حیثیت سے آپ اسے کیسے دیکھ رہی ہیں؟ ایز اے وکیل سر میں اسے ایسے دیکھ رہی ہوں کہ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی جمہوریت ہے. ایک منتخب وزیر اعظم آتا ہے، ایک آپ کا سیٹ اپ بنتا ہے، اور 5 سال کے لیے اسے رہنا چاہیے تاکہ جو پالیسیز دی جاتی ہیں، جو پروجیکٹس دیے جاتے ہیں، ان کی تکمیل ہو سکے. آزاد کشمیر میں بدقسمتی سے ایک تو یہ رواج ہو گیا، جو پاکستان میں گورنمنٹ آتی ہے تو اس کو آزاد کشمیر میں بھی نافذ العمل کیا جاتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. جو گورنمنٹ ہے اسے آپ اپنا ٹینیور جو ہے وہ پورا کرنے دیں. اگر جو کوئی اپنا مس کنڈکٹ کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی ہمارے آئین میں جو ہے وہ قانون موجود ہے، اس کے مطابق آپ اس کو جو ہے وہ سزا و جزا کا تعین کیا جا سکتا ہے. یہ عدم اعتماد آنا، یہ کسی کے خلاف سازش کرنا، یہ الٹیمیٹلی نہیں ہونا چاہیے. ٹینیور پورا ہونا چاہیے. جو بھی جمہوری گورنمنٹ ہے اس کا ٹینیور پورا ہونا چاہیے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھیں زوبیہ بدر، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. آپ نے ان کے خیالات جانے، اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. نئے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.